تمہیں شرم نہیں آتی یاروں؟ دہیز کے نام پر ماں اور بہنوں کو ستاتے وقت، مظلوم بیٹی کے باپ کو ستاتے وقت، غریب بچی کے باپ سے دہیز مانگتے وقت، کتنے شرم کی بات ہے۔ آج انہی دہیز مانگنے والوں کی وجہ سے 30 سال 40 سال کی عمر تک ہماری بہنیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے میرا باپ دہیز نہیں دے سکتا، میرا باپ گالی نہیں دے سکتا۔ بھول گئے ہم کس کی امت ہے؟ ہم اس نبی کی امت ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات حتیٰ کہ کل جہاں کا مالک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ ساری اختیارات حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے کس طرح زندگی بسر کی؟ ہم حضور کے غلام ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، اور ہیں بھی انشاءاللہ، اور تا قیامت تک رہیں گے بھی، لیکن ہم نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو اپنایا نہیں ہے۔ ورنہ اگر اپنا لیتے تو ہم کسی غریب کو تنگ نہ کرتے، کسی غریب کو دہیز کے نام پر پریشان نہ کرتے، کسی غریب کو دہیز کے نام پر بارات کو واپس نہ لے جاتے۔ سنو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور رہے تو سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، حتیٰ کہ ایسا بھی مصنف نے لکھا ہے کہ کئی ماہ ہو جاتے تھے کونین کے والی کے گھر میں چولہے نہیں جلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سادگی زندگی اپنائی، لیکن ہم بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنا چاہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان دہیز والوں پر اللہ خیر کرے، انہیں عقل سلیم اللہ عطا فرمائے۔ کتنے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ کہ ایک غریب باپ کو ستا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جب مظلوم کی دل سے آہ نکلتی ہے تو عرش الہی کا رحمان اسے قبول فرما لیتا ہے۔ یاد رکھنا یاروں، اگر وہ روٹ گیا، رب قدیر اور عرش کا رحمان ہمارا رب اگر روٹ گیا ہم سے، دنیا و آخرت خراب ہو جائے گی، ہماری سورے گی نہیں، خراب ہو جائے گی۔ اور تم بتاؤ، دہیز مانگتے ہو، بینک بیلنس مانگتے ہو، کس وجہ سے مانگتے ہو؟ کہ تمہاری اتنی اوقات رہ گئی ہے کہ اپنے سسر سے مانگو؟ ہاں، اللہ نے جوانی اسی لیے تجھے دی ہے کہ ایک مظلوم غریب کے باپ سے تو دہیز مانگے، گاڑی مانگے۔ اور حتیٰ کہ تو ایسا بھی ہوتا ہے یاروں کہ پہلی بات تو غریب کے گھر پر کوئی رشتہ لے کر نہیں جاتا۔ لڑکے کا باپ سوچتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والوں کے گھر میں ہو، بڑی بڑی گاڑیوں میں چلنے والوں کے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہو۔ دوستوں، یاد رکھنا، جب رب قدیر تم سے پوچھے گا اس دہیز کے بارے میں کیا سوال دو گے، کیا جواب دو گے سوال کا؟ جب رب تم سے پوچھے گا کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ نہیں دی تھی، تب کیا جواب دو گے یارو؟ کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ اور میں تم سے پوچھتا ہوں، ذرا یہ بتاؤ یارو کہ آج تم ایک مظلوم سے دہیز کا سوال کر رہے ہو، کیا وہ گاڑی اپنے قبر میں لے جائے ہوئے؟ کیا وہ اے سی اپنے قبر میں لگاؤ گے؟ کیا وہ گدے اپنے قبر میں بچھاؤ گے؟ بتاؤ یارو، کچھ نہ ساتھ لے جاؤ گے سوائے عمل کے۔ اور یاد رکھنا، اپنی بیویوں کو ناراض کرنے والوں، اپنی بیویوں کو دہیز کے نام پر پریشان کرنے والوں، جب قبر میں جاؤ گے نا، اگر تمہاری بیوی کا باپ جو مظلوم ہے دہیز نہ دے سکا ہو،
اگر کبھی اس کا دل دکھا ہوگا تو قبر میں نا اندھیرا چھا جائے گا تمہارے، یاد رکھنا۔ بڑی بڑی گاڑیوں کے مشتاق، بڑی بڑی گاڑیوں کے چاہنے والوں، قبر اندھیری پڑ جائے گی، رب کے فرشتے جب سوال کریں گے تب تمہیں پتا چلے گا۔ اور آج اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والوں سن لو، کان کھول کر، رب فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ رب فرما رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ غور سے سننا، اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ کیا فرما رہا ہے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اور آگے فرما رہا ہے ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو، ہو سکتا ہے اس کی تمہیں کوئی بات پسند نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر کثیر رکھی ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر کثیر رکھی ہو۔ خبردار ہو جاؤ یاروں، اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والوں، دہیز کے نام پر یاد رکھنا نانو نفقہ کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ عورت کی یا شوہر کی؟ شوہر کی ہوتی ہے نا، لیکن تم تو ہر چیز عورت کے باپ سے ہی مانگ لے رہے ہو، گاڑی عورت کے باپ سے مانگ رہے ہو، اے سی عورت کے باپ سے مانگ رہے ہو، چولہا عورت کے باپ سے مانگ رہے ہو، سونے والا بستر گدا رضائی کمبل عورت کے باپ سے مانگ رہے ہو۔ تم نے اپنی بیوی کو کیا دیا؟ دہیز کے نام پر پریشان کیا، صرف 10,000 مہر ادا کر دیا، ہو گیا تمہارا حق ادا۔ کچھ تمہار ایسے ہیں اللہ اکبر اللہ ماشاء اللہ جو مہر بھی ادا نہیں کرتے۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی اللہ ماشاء اللہ کہ کتنا بھی ظلم کر لو یاروں کبھی اف بھی نہیں کرتے، لیکن جب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بھی اس خاتون کو جس نے دریا میں چھلانگ لگا کر اس دنیا کو چھوڑ چلی، ایسی بہت سی خاتون اس دنیا سے جا چکی ہوں گی اسی وجہ سے۔ لیکن ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو سدھر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ رب تم سے سوال کرے گا، کیا جواب دو گے؟ اور یاد رکھنا جب مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے نا تو عورت اس کے حق میں آ جاتی ہے اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ غور سے سنو، اور اگر اس کا خیال نہ رکھو گے نا، اگر اسے پریشان کرو گے، اسے فراموش کرو گے دہیز کے نام پر، تو یاد رکھنا عذاب خدا وندی کا سزادار ہو جائے گا وہ شخص، اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا وہ شخص جو اپنی بیویوں کو ستاتا ہے، اس کو فراموش کرتا ہے، اسے مارتا ہے، پیٹتا ہے اس نام پر کہ اس کے باپ نے اسے دہیز نہیں دیا۔ یاد رکھنا ہندوستان میں سب سے پہلے مسلمان کیوں آیا تھا؟ صرف ایک عورت کی عزت کے خاطر مسلمان ہندوستان میں آیا تھا، اور آج ہم کئی عورتوں کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں صرف دہیز کے نام پر۔ آج پورے معاشرے میں ہماری کیا حیثیت رہ گئی؟
کیا حیثیت رہے گی ہمارے پورے معاشرے میں؟ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو یہ مسلمان قوم اپنی بچیوں کو صرف دہیز کے نام پر پریشان